الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي المؤمنين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، قرآن کریم کی ایک مشہور سورت سورہ توبہ، جس کا دوسرا نام سورۃ البراءۃ ہے، یہ ایک مشہور سورت ہے اور یہ بہت ایک اہم سورت ہے اور یہ سورت ایک فضیلت والی سورت بھی ہے۔ اس کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورت ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور ہجرت کے 9 سال کے بعد، یعنی سن 9 ہجری میں یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر 129 آیتیں ہیں۔ یہ سورت نازل ہوئی ہے سن 9 ہجری میں اور اس سے 1 سال قبل سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، سن 9 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی اور اسی سن کے اندر سن 9 ہجری کے اندر
غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا اور سن 10 ہجری کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا، اپنی زندگی کا پہلا اور اپنی زندگی کا آخری حج بھی اسی سن میں ادا فرمایا، یعنی سن 10 ہجری میں، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں دین اسلام کے اہم ارکان اور احکام بیان فرمائے۔ سن 11 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب یہ ترتیب آپ یاد رکھیے گا۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا اور یہ سورہ توبہ نازل ہوئی، اور سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، اور سن 11 ہجری میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ کوئی بھی آدمی ہو زندگی میں جو اس کا آخری وقت ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، اور جب اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں اب زندگی کے اس حصے کے اندر ہوں کہ جب زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے اور میرا آخری وقت قریب ہے، تو پھر وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے کاروبار کے ساتھیوں کو وہ پھر کچھ ہدایات دیتا ہے، اہم ہدایت دیتا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ کرنا، میرے بعد یہ کرنا، کاروبار اس طرح چلانا، گھر کے معاملات اس طرح دیکھنا، خاندان کے معاملات اس طرح دیکھنا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال زندگی کے آخری 4 سال یہ اسی لیے بہت اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں، اور آپ زندگی کے اہم ترین موڑ پر اہم ترین ہدایات دے رہے ہیں۔ یہ سورہ توبہ جو ہے، جس کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ جب سورت پڑھی جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، مثلا 9واں سپارہ آپ تلاوت کر رہے ہیں جس کے اندر یہ سورت موجود ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ سورہ توبہ کے شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی ہے، یہ اس کی ابتدا ہے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ اس کی جو آخری آیت ہے وہ اگر کسی بھی دن پڑھ لی جائے تو جس دن سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھے گا، علماء نے لکھا ہے کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن اس آدمی کو موت نہیں آئے گی۔ جس دن اس آیت کی جو آخری آیت ہے سورہ توبہ کی، اس کی تلاوت کر لے گا، اس دن اس کو موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت یہ اس لیے رکھی ہے کہ آخری آیت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہے، تو جس آیت میں آپ کی ولادت کا ذکر ہے اس پڑھنے والے کے لیے موت نہیں ہے، اس دن ولادت کے ساتھ جو ہے موت نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری چیز، میں نے کیوں یہ صورت اور اس کی آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس میں ایک غزوہ، یعنی ہماری اردو زبان کے اندر جہاد، ایک جہاد کا ذکر ہے، غزوہ تبوک کا، اور دنیا میں اسلام 2 چیزوں سے پھیلا ہے، ایک چیز سے کبھی نہیں پھیلا،
نمبر 1 دعوت اور تبلیغ، اور نمبر 2 جہاد۔ کہیں کہیں اسلام پھیلا ہے وہ دعوت کے ذریعے سے پھیلا ہے، اور کہیں کہیں اسلام پھیلا ہے وہ جہاد کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی جو ہے 10 سال کی، وہ ساری کی ساری جہاد کے اندر گزری ہے، اور جہاد میں گزرنے سے پہلے آپ کی زندگی مکہ مکرمہ میں 13 سال یہ سب کی سب دعوت اور تبلیغ کے اندر گزری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جہاد کرنا چاہتے ہیں، کسی امت کے اوپر جہاد فرض ہے، تو اس کو مکی زندگی کے ذریعے سے پہلے اپنی تربیت کرنی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت و تبلیغ والی زندگی ہے، اس کے ذریعے سے پہلے اپنی تربیت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، اس کے بغیر آپ جہاد نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا گاڑی چلانا چاہتا ہے، گاڑی چلانے کا شوق ہے، تو آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی پہلے تم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے اندر جاؤ، وہاں پہ گاڑی سیکھو، اس کے بعد پھر تم لائسنس بنواؤ، پھر گاڑی چلا لو۔ تو جہاد جو ہے، اچھا یہ ہم نے اس کو یکسر فراموش کر دیا ہے، یعنی آج ہمارے ذہنوں کے اندر جہاد کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس ہمارے اوپر جو ہے 4 ارکان فرض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے آج اس مضمون کی زیادہ اہمیت ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا کہ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سی نرا، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سی نرا، گاہے گاہے باز خواہی قصر پاری نرا۔ اسلام کے وہ احکام کے جسے تم بھلا چکے ہو، ان احکام کو کبھی کبھی قریب لیا کرو، اس کو کبھی کبھی ابھال لیا کرو، کبھی کبھی اس کو پڑھ لیا کرو، کبھی کبھی اس کو جان لیا کرو۔ علامہ اقبال ایک بہت بڑے شاعر ہیں، اور ان کی شروع کی زندگی تو مغرب کے طرز کے اوپر ہے، آزادانہ، لیکن آخر میں پھر علامہ اقبال جو ہے وہ اسلام کی طرف آ گئے تھے، یعنی اسلام سے اور اسلام کی تعلیمات سے بہت متاثر تھے۔ تو انہوں نے اپنا پیر اور شیخ جو بنایا ہے، وہ بنایا ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی تھی، کوئی بات اسلام کے متعلق پوچھنی ہوتی تھی، تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے تھے۔ تو علامہ اقبال نے مولانا جلال الدین رومی سے جہاد کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ اے نگاہ تیری ہے میری دل کی کشاد، اے نگاہ تیری کھول مجھ پر میری، اے نگاہ تیری میرے دل کی کشاد، کھول مجھ پر نقطہ حکم جہاد۔ مجھے بتائیے کہ اسلام کے جہاد کا فلسفہ کیا ہے، جہاد کیا چیز ہے؟ بڑی اچھی بات کی ہے، بڑا اچھا جواب دیا مولانا نے۔ فرمایا کہ نقش حق را با امر حق شکن، نقش حق راہم با امر حق شکن، بس جاج دوست سنگ دوست زن۔ ایک پتھر ہے، ایک ہیرا ہے، اس ہیرے کو جو دوست کا ہیرا ہے، اگر وہ دوست یہ کہے کہ اس ہیرے کو توڑ دو، تو پھر تم اس کو توڑ دو۔ ایک واقعہ ہماری تاریخ کے اندر بڑا مشہور ہے، میمون غزنوی، اور اس کا ایک درباری تھا، نوکر، اس کا نام تھا ایاز۔ تو ایاز سے بہت محبت کرتا تھا وہ بادشاہ جو تھا۔ تو لوگ بادشاہ سے کہتے تھے یہ آپ کا نوکر ہے، غلام ہے، آپ اس کو اتنا منہ لگاتے ہیں، اس سے اتنی محبت کرتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں اس کا تجربہ کرا دیتا ہوں۔ تو محمود غزنوی نے کچھ ہیرے منگوائے، اور ہیرے منگوانے کے بعد وہاں دربار میں سب کے ہاتھ میں، درباریوں کے جو وزیر تھے ان کے ہاتھ میں ایک ایک ہیرا دے دیا، اور ہیرا دے دیا تو بادشاہ نے کہا کہ اب اس ہیرے کو توڑ دو، زمین پہ مار کے توڑ دو، ہیرا بھی پتھر ہے، تو کہا کہ اس ہیرے کو جو ہے زمین پہ مار کے توڑ دو۔ اب جتنے بھی درباری تھے، وزیر تھے، انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو بہت گستاخی کی بات ہے کہ ہم آپ کے خزانے کی اتنی قیمتی چیز کو، ہیرے کو توڑ دیں۔ تو بادشاہ نے جو ہے ایک ہیرا اس کو دیا، ایاز کو، جو غلام تھا، نوکر، اس کو دیا اور کہا کہ ایاز یہ ہیرا توڑو۔ اب وہ ایاز جو تھا اس نے ہیرا ہاتھ میں لیا اور اس نے ہاتھ میں لے کے اس کو توڑ دیا۔ اب سارے درباری جو تھے اس کو لالچ برآمد کر رہے، تم نے بادشاہ کے ہیرے کو توڑ دیا، اتنا بڑا نقصان تم نے کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم لوگوں نے دراصل بادشاہ کے حکم کو توڑا ہے، اور میں نے بادشاہ کے حکم کو پورا کیا ہے۔ تو دراصل ہمارے اور آپ کے مزاج کے اندر قیمتی چیز کیا ہے؟ ہم جو مادی چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قیمتی چیز ہے، لیکن قیمتی چیز جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ جہاد میں لڑ رہے، مدینہ منورہ آنے کے بعد ایک جہاد ہوا ہے، جہاد کے اندر لڑ رہے، تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں، وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے، وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے۔ تو جب جنگ ختم ہو گئی اور لوگ اپنے گھروں کو واپس آ گئے، مدینے واپس آ گئے، تو آ کے ایک مرتبہ کسی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے یہ تذکرہ کیا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لڑتے ہوئے جنگ کے اندر ابو بکر میرے باپ کی گردن جو ہے میری تلوار کے نیچے آئی، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ میرے باپ ہے، عزیز رشتہ داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تعلقات بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا، یہ آج جو قرآن کی آیت ہے اس کے اندر بہت اہم باتیں ہیں، بہت ساری۔ ابھی جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کاش مجھے کسی جگہ پہ 4-5 گھنٹے کا وقت ملے تو پھر میں اس کے اوپر، یہ غزوہ تبوک کے اوپر بڑا پیارا مضمون ہے، یہ 4-5 گھنٹے بیان کر پھر بھی ختم نہیں ہوئے، لیکن خیر یہاں تو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی کہ میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کے اندر باپ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، فرمایا کہ میں بھی جنگ لڑ رہا تھا، اگر میرا بیٹا جنگ لڑتے ہوئے، کافروں کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے اگر میری تلوار کے نیچے آتا تو میں کافر سمجھ کے قتل کر دیتا، بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا۔ میں یہ بتا رہا ہوں، یہ ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کی اہمیت۔ جنگ تو خیر اب ہوتی نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنی بات آپ سے پوچھتا ہوں، آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو بیٹے کو اللہ کا حکم توڑنے پر فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، عصر کی نماز نہیں پڑھتا، مغرب کی نماز نہیں پڑھتا، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا؟ کتنے لوگ ہیں کہ وہ اس کو اللہ کا حکم توڑنے کے اوپر یہ سوچ کے گھر سے نکال دے کہ بھائی تو میرا بیٹا نہیں ہے جب تک نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں کافر سمجھ کے قتل کر دیتا۔ اور ایک روایت ہے، اس کی مجھے تحقیق نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، لیکن
ایک قول ہے، شاید یہ حدیث بھی ہو یا ضعیف حدیث ہو، ایک روایت ہے کہ من ترک الصلاۃ، جس نے نماز ترک کی، فقط کفر، اس نے کفر کیا، وہ کفر کے قریب پہنچ گیا، علماء نے لکھا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک وہ صحابی تھے کہ جو اپنے بیٹے کو قتل کرنے پہ تیار ہے، کس لیے؟ کہ مسلمان نہیں ہے۔ آج ہم بھی مسلمان نہیں ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں تھا، ایمان کے اعتبار سے۔ لیکن کیا ہم اتنی بھی غیرت ہے ہمارے اندر؟ صحابہ جو ہے وہ ہم سے بازی لے گئے، فرمایا کہ ماؤ مجنو ہم سبق بودیم در دیوان عیش۔ صحابہ نے اور ہم نے اسلام کا ایک ہی سبق پڑھا تھا، انہوں نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھا، ہم نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھا۔ ماؤ مجنو ہم سبق بودیم در دیوان عیش، قوت راہ رفت کوچا مادر ہاش رس بشدیم۔ وہ صحابہ جو تھے وہ عظیم بلند مرتبے کے اوپر پہنچ گئے اسلام پہ عمل کر کے، اور ہم جو ہے وہ گلی گلی محلے محلے شہر شہر رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ دنیا کے چکر، دنیا آ جائے بس، پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہر وقت ہماری زبان پہ یہ ہوتا ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کوئی کام ایسا کرے پیسہ آ جائے۔ میں یہ بتا رہا ہوں صحابہ کا مزاج یہ تھا۔ تو فرمایا کہ یہ غزوہ تبوک جو ہے، اچھا یہ سن 9 ہجری کے اندر اس وقت حالات کیا ہیں؟ یہ ایک دن میں تو مضمون پورا نہیں ہوگا، یہ کئی جمعے تک انشاءاللہ چلے گا، تو جتنی دیر ممکن ہو سکے گا اتنی دیر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو اس وقت حالات کیا ہے سن 9 ہجری میں؟ حالات یہ ہے کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے مدینے کے اندر قحط پڑ گیا، اب کھانے کو نہیں ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ایک غار سے جو ہے باہر نکلا، بھوک کی شدت تھی، کھانے کو نہیں ہے، قحط پڑا ہوا، سارے مسلمان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، سارے مسلمان جو ہے بھوک سے پریشان۔ فرمایا کہ رات کا وقت تھا، بھوک کی شدت تھی، میں نے زمین پہ ہاتھ مارا کوئی چیز مل جائے کھانے کے لیے، کوئی چیز میرے ہاتھ میں آئی، گیلی تھی، گیلی گیلی مجھے محسوس ہوئی، میں نے اٹھا کر کھا لیا۔ قسم کھا کے فرماتے ہیں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ مجھے آج تک نہیں پتہ میں نے کیا کھایا تھا، وہ کوئی خراب چیز تھی، گندی چیز تھی، اچھی چیز تھی، کیا تھی مجھے نہیں پتہ، لیکن بھوک کی شدت ایسی تھی کہ بس میں نے منہ میں رکھ دی۔ یہ حالت قحط پڑا ہوا تھا۔ اور میں نے ابھی گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر و فاقہ سے پناہ مانگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فاقہ جو ہے انسان کو کبھی کبھی کفر تک پہنچاتا ہے۔ ایک شخص آیا، مولانا احتشام اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگ تھے، ایک صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا میں ایک آدمی کو بھیج رہا ہوں، اس کے ہاتھ میں ایک پرچی ہے اور اس پرچی میں لکھا ہوا تھا کہ یہ آدمی مسلمان سے اسلام چھوڑ کر عیسائی بننے جا رہا ہے، عیسائی بننے کا اس کا ارادہ ہے، یہ جا رہا ہے، میں نے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ عالم ہیں، آپ ذرا اس کو سمجھائیں۔ تو حضرت مولانا احتشام اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے پوچھا جو پرچی لے کے آیا تھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں عیسائی بننا چاہتا ہے، کیوں اسلام چھوڑ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ غربت اتنی ہے، مہنگائی اتنی ہے، غربت اتنی ہے کہ میرے پاس جو ہے فاقوں پہ فاقے ہو رہے ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، میں اپنی زندگی سے بیزار آ گیا۔ تو بس میں نے سوچا کہ بس میں اب عیسائیت قبول کر لوں، مجھے پیسہ مل جائے، میری جان تو بچ جائے۔
تو سنیے، مولانا نے فرمایا کہ ایک بات یہ یاد رکھو کہ مسلمان کبھی کبھی ایسے وقت میں سے بھی گزرے ہیں کہ جب ان کے اوپر فقر و فاقہ ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اسلام کے اوپر اور ایمان کے اوپر سودا نہیں کیا۔ انہوں نے جو ہے وہ ایمان کو بیچا نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایمان کو بیچ رہے ہیں، ہم اسلام کو بیچ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ صحابہ نے کبھی بھی اسلام کا سودا نہیں کیا، جیسے میں نے ابھی یہ آیت تلاوت کی، قید پڑا ہوا ہے اور حالت جو ہے وہ بری ہے صحابہ کی، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ تو فرمایا کہ ہم اور آپ بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں نا، جو مولوی ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، متقی و پرہیزگار ہوتا ہے، بولتے ہیں یار تو اگر اتنا بڑا مسلمان ہے تو کم سے کم اللہ میاں تیرے حالات تو اچھے کر دیتے۔ یہ بھی کفریہ جملہ ہے کہ تیرے حالات تو اچھے ہوتے، تو غریب ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے کہ یہ اسلام پہ عمل کرنے والے یہ زیادہ تر ہوتے ہی غریب۔ تو یہ کوئی کرائٹیریا معیار نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ صحابہ جو تھے ان کے اوپر ایسا وقت آیا کہ فقر و فاقہ۔ وہ ایک صحابی ہے، ابھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا، بہت مشہور صحابی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زندگی جو ہے وہ فاقے میں گزرے گی، غربت میں گزرے گی، اور تمہارا انتقال بھی جو ہے غربت میں ہوگا۔ جب انتقال ہوا ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ تو یہ آپ نہیں سمجھے کہ اگر کوئی غریب ہے تو وہ کوئی اگر مسلمان ہے تو ہمیشہ اس کے اوپر جو ہے وہ اچھے حالات رہیں گے۔ یہ نہیں سمجھے آپ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی اچھے، ویسے تو یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ جب ہم آتے ہیں کسی مصیبت میں پریشانی کے اندر تو پھر ہم کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر ہم تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن خیر میں یہ بتا رہا ہوں، وہ اس شخص کی پھر جو ہے مولانا نے مدد کری اور کہا کہ دیکھو یہ ایسا نہیں کرنا، ایمان کو نہیں بیچنا، اسلام پہ سے نہیں ہٹنا، عیسائی نہیں بننا۔ وہ خیر اس کی مدد کروائی۔ اچھا اب بعض لوگ جو ہے وہ پیشہ ور ہوتے ہیں، تو تھوڑے دن بعد، کئی مہینے بعد پھر آئے کہ مولانا صاحب میرے حالات صحیح نہیں ہوئے، ابھی بھی غربت ہے۔ تو میں سوچا ہوں کہ عیسائیت کے اندر چلا ہی جاؤں، عیسائی مذہب کو اختیاری کر لوں، کم سے کم پیسہ تو آئے گا میرے پاس۔ تو مولانا بڑی اچھی بات ہے، فرمایا کہ ہر کے خواہد گو بے آغو، ہر کے خواہد گو بے رو، ہر کے خواہد گو بے آغو، ہر کے خواہد گو بے رو، در گیرو حاجبو در بدری درگاہ نین۔ تیرے جیسے آدمی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس اسلام کو تیری ضرورت نہیں ہے کہ تجھے خوشامد کر کے اور منتیں کر کے جو ہے وہ اسلام کے لیے مجبور کرے کہ تو اسلام کے اندر آ جائے۔ اسلام جو ہے وہ مجبور کر کے آپ کو نہیں رکھتا ہے اپنے دین کے اندر، مذہب کے اندر۔ فرمایا کہ جس وقت میں نے تجھے پیسے دیے، تیری امداد کی، لوگوں سے تیرے لیے جو ہے وہ مدد مانگی، اس وقت بھی میں نے غلطی کی تھی، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی ہے کہ تیری مدد کی جائے۔ اگر تمہیں اسلام کے اندر رہنا ہے تو رہو، اگر سچے دل سے تم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہو، اور اگر نہیں رہنا ہے تو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے دروازے جو ہے اس پہ کوئی پہرا نہیں ہے کہ زبردستی پکڑ کے جو ہے وہ مسلمان بنائے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں، یہ غربت جو ہے یہ اتنی بری چیز ہے، اس وقت حالات ہیں۔ اچھا مہینہ کون سا ہے سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، مہینہ ہے مئی جون کا۔
یعنی اتنی سخت گرمی ہے۔ اچھا یہ غزوہ مسلمانوں کی تاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ آخری غزوہ ہے، غزوہ تبوک، جو سن 9 ہجری کے اندر پیش آئے۔ انتہائی سخت ترین موسم ہے، لو کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے۔ مسلمانوں کے حالات میں نے بتا دیا کہ بارشیں نہیں ہوئی، قحط پڑا ہوا ہے۔ روم کا ایک بادشاہ ہے، روم کے اندر زیادہ تر وقت میں زیادہ تر زمانہ جو ہے وہ عیسائیت کے اندر ہی رہا ہے، وہاں پہ عیسائیوں کی اکثریت آج بھی ہے، آج بھی وہاں عیسائیوں کی۔ روم کے بادشاہ کو یہ پتہ چلا، یہ اطلاع ملی، اس کے جو درباری ہے اس نے کہا کہ وہاں پہ قحط پڑا ہوا ہے، اس وقت موقع اچھا ہے، اس وقت آپ ترک کا پتہ پھینکے، مسلمانوں کو پیسہ دے کے اور دولت دے کے، کھانے پینے کا لالچ دے کے آپ ان کو بلائیں اور کہے کہ بھائی ہمارے دین کے اندر آ جاؤ، ہمارے عیسائیت کے اندر آ جاؤ۔ اور آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ ایک فوج تیار کریں اور لشکر کشی کریں۔ اس وقت جسمانی طور پہ بھی کمزور ہیں مسلمان، ان کی معیشت جو ہے وہ خراب ہوئی ہوئی ہے، معاشی طور پہ بھی کمزور۔ اس وقت ان کے اوپر حملہ کر دیں اور حملہ کر کے جو ہے اس ملک کے اوپر، مدینہ کی ریاست کے اوپر قبضہ کر لیں آپ۔ اچھا وہاں سے جو تاجر آتے جاتے تھے، ایک قافلہ آیا اور آ کے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دے دی کہ وہاں روم کے بادشاہ کا یہ ارادہ ہے اور وہ لشکر کشی کے لیے جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اعلان جنگ، بگل بج گیا، جنگ کا اعلان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کبھی بھی جنگ کا موقع ہوتا تھا تو پہلے سے جگہ کا نام نہیں بتاتے تھے کہ فلانی جگہ پہ جا کے جنگ کرنی ہے، فلانی جگہ پہ جو ہے وہ لڑائی کرنی۔ لیکن میں نے بتایا حالات بھی خراب، معاشی طور پہ بھی، اور قحط پڑا ہوا ہے، مسلمان جسمانی طور پہ بھی کمزور ہے، موسم سخت ہے گرمی کا، اور تبوک کا مقام جو ہے وہ عام جگہوں سے زیادہ دور ہے، بہت زیادہ دور ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا کہ بھائی وہاں تبوک میں جانا ہے، دور دراز کا سفر ہے اور حالات ہمارے خراب ہے، لہذا جنگ کی تیاری کرو۔ یعنی جس کے پاس جو بھی مال اسباب ہے، کھانے پینے کا، گھوڑے کا جو سواری ہے، جو زیادہ راہ ہے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ تو مسلمان جو ہے وہ تیاری کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان جو تھا وہ تیار کیا، اور آج یہ سوچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج مجھ سے زیادہ کوئی بازی لے جانے والا نہیں ہو، آج تو میں نے آدھا سامان جو ہے وہ حضور کے لیے تیار کیا، لے گئے، جا کے پیش کر دیا، حضور نے قبول فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنے گھر کا سارا سامان، چھوٹی بڑی ہر چیز وہ سب لا کے رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فرمایا کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوٹ گیا ہے، بس یہ حالات ہے۔ اور حالات یہ ہے کہ ایک گھوڑا ہے، ایک گدھا ہے، ایک اونٹ ہے، اور اس کے اوپر جب جنگ میں جا رہے ہیں تو باری باری ایک گھوڑے کے اوپر 10 صحابی، پہلے ایک صحابی سفر کرتا تھا، کچھ فاصلہ طے کرتا تھا، پھر دوسرے صحابی جو ہے وہ سوار ہوتے تھے، پھر وہ فاصلہ طے کرتے تھے۔ ایک گھوڑے کے ساتھ جو ہے وہ 10 آدمی تھے، 9 آدمی پہلے چل رہے ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ گھوڑے پہ جا رہا ہے، پھر باری باری جاتے ہیں۔ یہ حال، ہتھیار جو ہے وہ کم ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، کھجور جو ہے وہ ایک ایک کھجور جو ہے وہ 2 کھجور وہ رکھی ہوئی ہے، وہ کھا کے جاتے۔ میں یہ بتا رہا ہوں یہ غزوہ ہے، لیکن اس غزوے کے اندر مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا،
بس صرف وہ منافقین کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، ظاہر میں اسلام رکھتے تھے لیکن اندر کفر چھپاتے تھے، اصل میں یہ غزوہ جو ہے یہ ان منافقین کے کفر کو ظاہر کرنے کا بھی سبب بنا۔ تو یہ غزوہ تبوک جو ہے یہ سن 9 ہجری کے اندر پیش آیا ہے، اور یہ ایسا غزوہ ہے جس میں سب منافقین کی پول بھی کھل گئی، اور ایسا ہوا کہ 40,000 کا لشکر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے جواب میں 30,000 کا لشکر تیار کیا۔ روم کے بادشاہ کو جب یہ پتہ چلا تو وہ دم دبا کے فوج کو لے کے بھاگ گئے، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ غزبے کے لیے آپ گئے لیکن لڑائی لڑنے کی نوبت نہیں آئی۔ تو ایمان والوں کے ایمان کا پتہ لگ گیا اور منافقین کے نفاق کا پتہ لگ گیا۔ یہ آیتیں یہ سورہ توبہ کے اندر بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے۔ انشاءاللہ یہ 3-4 جمعوں کے اندر مضمون آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا